آپ نے حال ہی میں یہ خبریں تو سنی ہوں گی کہ دنیا کے نامور تعلیمی اداروں نے کچھ ایسی لسٹیں شائع کی ہیں جن کے مطابق پاکستان کے کئی پروفیسرز کو ان کی تحقیق یعنی ریسرچ کی بنا پر دنیا کے اعلیٰ ترین سائنسدانوں میں شامل کیا گیا ہے۔ کیا پاکستان میں واقعی اعلیٰ پائے کی ریسرچ ہو رہی ہے یا یہاں کے محقق اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ تحقیقی مقالے اشاعت کروا کر اعلیٰ ترین تحقیق کاروں کی صف میں شامل ہو جائیں؟ یہ جاننے کے لیے ہم نے ان جرائد کو دیکھنا شروع کر دیا جو ان کی تحقیق چھاپتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے ہیومینٹی پبلیکیشنز۔ یہ ادارہ 11 تحقیقی جرائد شائع کرتا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بھی ان میں سے 10 کی اشاعت کی منظوری دے رکھی ہے۔ حفیظ اللہ خان اس ادارے کے سرپرست اعلیٰ ہیں جو پچھلے 6 سال سے یہ جرنلز چھاپ رہے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب انہوں نے یہ جرائد شائع کرنا شروع کیے تو خود ان کی تعلیمی قابلیت کیا تھی؟ وہ اس وقت عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں ایم فل کے پہلے سال کے طالب علم تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ جرائد شائع کرنے کے لیے ان کا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں۔ حفیظ اللہ خان کا ادارہ ہیومینٹی پبلیکیشنز سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے پاس 26 اپریل 2018 کو رجسٹرڈ ہوا ہے، جبکہ اس کی ویب سائٹ کے مطابق اس کے جرنلز 2016 سے چھپ رہے ہیں۔ اس کمپنی کا کوئی باقاعدہ ادارتی نظم و نسق بھی موجود نہیں۔ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے مطابق در حقیقت یہ فرد واحد کی ملکیت ہے۔ اس کی ویب سائٹ پر موجود بورڈ آف ڈائریکٹرز کا بٹن کلک کرنے پر 24 دسمبر 2020 کی سپہر 3 بجے تک ایک ایسا صفحہ کھلتا تھا جس پر ایسی تصویریں اور نام موجود تھے جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں۔ حفیظ اللہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تصویریں اور نام فرضی ہیں کیونکہ ان کی ویب سائٹ ابھی بن رہی ہے، لیکن سجاگ سے ان کی بات چیت کے کچھ ہی دیر بعد یہ نام اور تصویریں ویب سائٹ سے غائب ہو گئے۔ اسی طرح اس ویب سائٹ پر 2 ایسے جرائد موجود ہیں جن کا دائرہ کار ابھی تک متعین نہیں کیا گیا۔ 2 مزید جرائد کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سیریل نمبر ہی موجود نہیں، جبکہ 5 جرائد ایسے ہیں جن کے پرنٹ ایڈیشن کا سیریل نمبر تو ہے لیکن آن لائن ایڈیشن کا نہیں۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک جریدہ گلوبل سوشل سائنسز ریویو کے علاوہ کوئی جریدہ باقاعدگی سے شائع نہیں ہوتا، لیکن اس کی ایڈوائزری ادارتی بورڈ میں دیے گئے پہلے شخص کا نام یا تو غلط لکھا گیا ہے یا اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اگرچہ اس بورڈ میں شامل لوگوں کی اکثریت براعظم افریقہ کے مختلف حصوں اور دیگر بیرونی ممالک میں رہتی ہے، لیکن اس میں کچھ پاکستانی بھی شامل ہیں۔ ہم نے ان میں سے 2 پاکستانیوں ڈاکٹر اعجاز احمد خان اور ڈاکٹر AZ ہلالی سے رابطہ کیا ہے۔ پشاور یونیورسٹی کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات کے سابقہ پروفیسر ڈاکٹر اعجاز احمد خان کا کہنا ہے کہ وہ ہیومینٹی پبلیکیشنز کا نام پہلی بار سن رہے ہیں۔ گلوبل سوشل سائنسز ریویو کا نام تو انہوں نے سن رکھا ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ اس کو چھاپنے والے لوگ کون ہیں اور نہ ہی کبھی کسی نے انہیں اس کے ایڈوائزری ادارتی بورڈ میں شامل ہونے کو کہا ہے۔ پشاور یونیورسٹی کے ہی شعبہ سیاسیات کے سابق سربراہ ڈاکٹر AZ ہلالی کا کہنا ہے کہ ان سے اس بورڈ میں ان کا نام شامل کرنے کی اجازت تو لی گئی، لیکن ان کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں جس سے وہ معلوم کر سکیں کہ آیا یہ جریدہ صحیح طور سے کام کر رہا ہے یا نہیں۔ یہ ایک عالمی مسئلہ ہو گیا ہے جسے ایکیڈیمک فراڈ کہتے ہیں، لیکن کہیں پر فراڈ 5% ہے، کہیں 25% ہے اور کہیں پر یہ بہت زیادہ ہے، جیسا کہ پاکستان میں ہے۔ کوئی اس کا صحیح طور پر اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ کوئی 80 سے لے کر 90 یا 95% پرچے ایسے ہیں جو غیر معیاری ہیں، جن کے اندر کوئی اصل مواد نہیں ہے اور جو محض اس لیے لکھے گئے ہیں کہ لکھنے والوں کی جلد سے جلد ترقی ہو سکے یا انہیں نقد انعام مل سکے۔ پاکستان میں اب ایکیڈیمک کلچر میں آپ کریئر کی پروموشن کے لیے آپ کے اوپر بہت زیادہ پریشر اور برڈن ہے کہ آپ جو ہے نا یو آر سپوز ٹو چرن آؤٹ اے لاٹ آف انٹلیکچوئل ایکیڈیمک پروڈکٹیوٹی، اور جب آپ رائٹنگ مشین بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو آپ کی کوالٹی آف ایکیڈیمک آؤٹ پٹ ہے نا، اٹس گاٹ ٹو بی کمپرومائزڈ۔ زیادہ سے زیادہ تحقیقی مقالے شائع کروانے کی دوڑ کا آغاز سن 2000 کی دہائی میں اس وقت ہوا جب ڈاکٹر عطاء الرحمان ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین بنے۔
ان کا پہلا تحقیقی مضمون 1976 میں چھپا. اس وقت سے لے کر اب تک وہ 1207 تحقیقی کام مکمل کر چکے ہیں. گویا پچھلے 44 سال میں اوسطاً ہر 13 دن بعد ان کی کوئی تحقیق سامنے آئی ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان نے اپنی تحقیق میں معیار سے زیادہ مقدار پر زور دیا ہے. ان کی سرپرستی میں بننے والے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا زور بھی تحقیق کے معیار سے زیادہ اس کی مقدار پر ہی رہا ہے. یہ خرابی 2002 سے شروع ہوئی ہے اور اب یہ زور پکڑ گئی ہے، یہاں تک کہ جو صحیح اور فائدہ مند اور اصل محنت سے تحقیق کیے ہوئے پرچے ہیں ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا، یا ان کو انہی باقیوں میں شمار کیا جاتا ہے جو جعلی طریقوں سے چھاپے گئے ہیں.